Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Lesson 18, Use of would like to. I plus would like to plus first form of verb. आपने इसमें याद रखना है I would like to. I would like to. इसके बाद आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगानी है. आपने अक्सर सुना होगा What would you like to take? What would you like to eat? आप क्या खाना पसंद करेंगे या आप क्या पीना पसंद करेंगे. हम अक्सर जवाब देते हैं I would like to eat बिरयानी. मैं बिरयानी खाना पसंद करूँगा या मैं चाय पीना पसंद करूँगा. तो बहुत ही नरम लहजे में बात की जाती है. ये बहुत ही प्यारे सेंटेंसेस होते हैं और मेरे सबसे फेवरेट सेंटेंसेस हैं ये. लेट्स सी इसको हम कैसे बनाते हैं. देखें, आपने स्ट्रक्चर क्या याद रखना है. आई वुड लाइक टू, ये याद रखना है बस. इसके आगे हम कुछ भी लगा दें. लेट्स सी पहला सेंटेंस. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू. मैं आपको मुताल्ला करना चाहता हूँ. मैं आपको बताना चाहता हूँ. मैं आपको बताना पसंद करता हूँ. यहाँ पे पसंद नहीं लफ्ज़ आएगा, याद रखिएगा, क्योंकि इसके तीन उर्दू हैं. लेट्स सी. आई वुड लाइक टू, आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू की तीन उर्दू हैं. आपने सिर्फ एक याद रखनी है सिचुएशन के हवाले से. पहली देखें, मैं आपको बताना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताना चाहूँगा. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताना पसंद करूँगा. आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मुझे खुशी होगी आपको बताकर. ये जो लास्ट वन है ये कहीं इस्तेमाल नहीं होता, ये मेरी खुद की ईजाद है. ओके. सो फर्स्ट टू इसकी एक्चुअल उर्दू है. इन दोनों में से जो आपकी जो सिचुएशन के हिसाब से बोला जाता है, यानी जैसी जैसी सिचुएशन है वैसा सेंटेंस होगा. सो आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं आपको बताना पसंद करूँगा. सही है. नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं. आई वुड लाइक टू योर अटेंशन. आई वुड लाइक टू योर अटेंशन. आई वुड लाइक टू योर अटेंशन, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा. आई वुड लाइक टू योर अटेंशन. आई वुड लाइक टू योर अटेंशन, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा. आई वुड लाइक टू योर अटेंशन. देखें, टू के फ़ौरन बाद वर्ब आना चाहिए. ये वर्ब नहीं है. मैं सिर्फ इस सेंटेंस को इसलिए ऐड किया है कि आई वुड लाइक टू वाले सेंटेंस में अटेंशन को तीन तरीके से बनाया जाता है. मैं आपकी तवज्जो चाहता हूँ, इस जुमले को अक्सर कहीं आप मतलब कहीं स्टेज पर जाते हैं तो लोग अपने आप में मसरूफ़ होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, आपको कोई नहीं सुनता, तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं. आई वुड लाइक टू योर अटेंशन, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा. अगर और ज़्यादा, अब वर्ब के साथ, पहले तो मैं वर्ब नहीं लगाया, ऐसे सिंपल इस्तेमाल कर दिया. अब मैं वर्ब के साथ लगा रहा हूँ. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड इन अटेंशन. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा. देखो, ऊपर भी यही सेंटेंस है, नीचे भी यही सेंटेंस है. फ़र्क है तो क्या है, ये आपके अंदाज़ होता है ना, लहजा. एक होता है गुस्से वाला लहजा, एक होता है नरम लहजा, एक होता है आप बिल्कुल पोलाइट लेवल से सामने अपने आप को, मतलब ये है कि सामने वाले को बड़ा समझता है और छोटा. जैसे फॉर एग्जांपल, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड इन अटेंशन, मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड इन अटेंशन, मैं आपकी तवज्जो अपनी तरफ चाहूँगा, मैं आपकी तवज्जो अपनी तरफ करना चाहूँगा. सही है. आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपकी तवज्जो अपनी तरफ करना चाहूँगा. एक और तरीके से ये सेंटेंस बनाया जाता है. आपको याद होगा, हम विकेबलरी लेसन, जो वीकली विकेबलरी में कौन सा लेसन चल रहा है, डू यू रिमेंबर? गेट का. गेट के हम 2 कर चुके हैं. अब मुझे बता सकते हैं कौन सा यूज़ है. आई वुड लाइक टू गेट योर अटेंशन. आई वुड लाइक टू गेट योर अटेंशन. क्या मैंने ये अभी तक पढ़ाया है ये यूज़? मैं आपकी अटेंशन चाहूँगा, मैं आपकी अटेंशन हासिल करना चाहता हूँ. हासिल करना.
I would like to get your attention. میں آپ کی توجہ لینا یا حاصل کرنا چاہوں گا. صحیح ہے. I would like to get your attention. میں آپ کی توجہ لینا حاصل کرنا چاہوں گا. پہلا کیا تھا؟ Do you remember first one? I would like to your attention. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. Second one, I would like to draw your kind attention. میں آپ کی توجہ اپنی طرف چاہوں گا. اور تھرڈ ون, I would like to get your attention. میں آپ کی توجہ چاہوں گا. اوکے آگے دیکھیں. نیکسٹ اکثر سینٹینس دیکھا ہوگا. اچھا یہ جو زیادہ تر لگتا ہے نا یہ ایپلیکیشن لیٹرز میں یہ جملے استعمال ہوتے ہیں کیونکہ وہاں نا آپ سامنے والے کو متاثر کرنے کے لیے بڑا ہی نرم لہجہ بڑی ہی مٹھاس میں بات کرتے ہو. جب ہمیں اپنے مطلب کی ضرورت ہوتی ہے نا ہم اتنے میٹھے ہو جاتے ہیں کہ دنیا سے زیادہ شہد سے زیادہ مٹھاس ہماری زبان میں آ جاتی ہے کیونکہ ہمیں سامنے والے کو راضی کرنا ہوتا ہے. اوکے سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو فار گیونگ می دس اپرچونیٹی. I would like to thank you for giving me this opportunity. I would like to thank you for giving me this opportunity. سر تھوڑا آہستہ 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 پڑھا کریں. اوکے I would like to thank you for giving me this opportunity. I would like to thank you for giving me this opportunity. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس موقع کو مجھے دینے کے لیے. اس موقع کو اس اپرچونٹی کو اس موقع کو مجھے دینے کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں یا میں آپ کا شکریہ ادا کرنا پسند کروں گا یا چاہوں گا. میں آپ کا شکریہ ادا کرنا پسند کروں گا یہ موقع دینے کے لیے. I would like to thank you for giving me this opportunity. نیکسٹ دیکھتے ہیں. I would like to answer that question. I would like to answer that question. I would like to answer that question. میں اس سوال کا جواب دینا پسند کروں گا. مجھ سے پوچھا ایک پتہ نہیں کون تھا مطلب پتہ نہیں امریکن تھا یا برٹش تھا آئی ڈونٹ نو. سو میرا تلفظ بڑا خراب ہے میرا لہجہ. سو اینیمل کا نام آیا تھا میں نے بولا لوائن. تو آگے سے پتہ کیا بولا؟ سر یو آر اسپیکنگ انکریکٹ. آپ غلط کہہ رہے ہیں. دس از ناٹ لوائن دس از لائن. میں نے بولا لائن. No, lion. میں بس پلیز خدا کا واسطہ صحیح بتائیں. lion. میں نے کہا lion. پھر اس نے بولا lion. میں نے کہا lion. میں نے کہا lion. خدا کا واسطہ صحیح پڑھ لو. اس نے بولا for God's sake speak correctly. میں بولا How can I speak correctly because I have been speaking like this since childhood. میں تو بچپن سے لائن پڑھ رہا ہوں. اب آپ مجھے 10 دفعہ 20 دفعہ بول دو جب بھی میں وہی اپنی پٹری پہ چلتا رہوں گا. ہم اکثر جو بچپن کا یاد کیا ہو نا یا ہم نے جو اپنی انگلش بنائی ہو تو ہم اس کو صحیح نہیں کر پاتے. بہت میں نے پریکٹس کی تو آخر کار میں نے بولا چھوڑ دو دفعہ کرو. میں نے نہیں سیکھنی. میں نے انگلش بولنی نہیں ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک انگلش لائک یو لائک اے نیٹیو اسپیکر. I just speak like a Asian people. So I don't want to be learn accent, okay? Because it's really hard to pronounce lion, not lion. Actual pronunciation is here lion, not lion, okay? So بڑی کوشش کی پتہ نہیں ابھی بھی صحیح پڑھ رہا ہوں نہیں پڑھ رہا ہوں مجھے یہ نہیں پتا. So I would like to answer that question. میں اس سوال کا جواب دینا پسند کروں گا. I would like to say something. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ Are you Mr. طارق عزیز شو؟ اکثر لوگ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں میرا نام سننے کے بعد
کیا آپ طارق عزیز شو ہیں؟ بھائی میں نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں، بول بول کے تھک گیا، اسی لیے میں نے اپنا نام پاگل رکھ دیا، مسٹر کریزی. بھائی یار تم لوگ میرے کو پتہ نہیں کس سے ملا رہے ہو. I would like to say something. میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. Oh sorry. I would like to say something. میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا، یا میں آپ سے کچھ کہنا پسند کروں گا. میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا، ذرا اکیلے میں آ جائیں. میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا. I don't want to marry you. Find someone else. Okay. I would like to say something. I would like to say something. میں آپ کو کچھ بتانا چاہوں گا، میں آپ سے کچھ کہنا چاہوں گا. So next دیکھتے ہیں. I would like to complete in a cooking contest. I would like to complete in a cooking contest. I would like to complete in a cooking contest. I would like to complete in a cooking contest. میں کھانے پکانے کے مقابلے کو پورا کرنا پسند کروں گا. میں کھانا پکانے کے مقابلے کو پورا کرنا پسند کروں گا. I would like to complete in a cooking contest. I would like to read a book. I would like to read a book. میں کتاب پڑھنا پسند کروں گا. دونوں اردو دیکھ لیں. میں کتاب پڑھنا پسند کروں گا یا میں کتاب پڑھنا چاہوں گا. I would like to read the Holy Quran. میں قرآن پڑھنا پسند کروں گا. I would like to read the Holy Bible. میں بائبل پڑھنا پسند کروں گا. اتفاق سے ایک دفعہ میں نے بائبل اٹھائی، اس کی انگلش پڑھ کے میں وہ ہو گیا پریشان، کیونکہ میں جو انگلش پڑھتا ہوں وہ الگ ہے، جو بائبل میں اور قرآن میں انگلش لکھے وہ الگ قسم کی ہے، کیونکہ وہ اولڈ انگلش ہے. اولڈ سے مراد جو مطلب پرانے زمانے میں استعمال ہوتے ہیں، اس کے لفظ بڑے ہی سمجھنے والے اور بڑے ہی ڈیٹیل میں ہوتے ہیں. تو ایک عام لینگویج بولنے والا یا پڑھنے والا اس کو بڑی مشکل سے سمجھ سکتا ہے. اس کے لیے کسی کی ضرورت، مطلب اس کی تحریر کی ڈیٹیل چاہیے ہوتی ہے ہر چیز کی. فار ایگزامپل وضاحت، فار ایگزامپل ایک لائن ہے تو اس کی وضاحت پڑھو تو پھر پتہ چلتا ہے. تو مجھے اتفاق سے میں جاتا تھا اپنے ایک اسٹوڈنٹس کے گھر، تو وہ کرسچن تھے. اتفاق سے ادھر مجھے اتفاق سے مطلب ایز اے کیونکہ میں ٹوپی پہنا ہوتا تھا ان کے گھر جاتا تھا، اتفاق سے بالکل مولوی پن. انہوں نے کبھی مجھ پہ یہ نہیں بولا کہ بھائی ٹوپی پہن کے کیوں آئے، کس وجہ سے، یا مطلب اتفاق سے ایون کہ انہوں نے مجھے گفٹ کے طور پہ بائبل بھی دی تھی. تو اللہ کی آسمانی کتاب ہے. دیکھیں آسمانی کتاب قرآن بھی ہے اور بائبل بھی ہے. تو پڑھنے میں سمجھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی کتابیں ہیں. اس کو پڑھے نالج حاصل کرنے، اس نیت سے کہ آپ نے اللہ کو راضی کرنا، بندوں کو راضی نہیں کرنا. تو میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ سمجھ کے ان سے گفٹ ریسیو کیا تھا، تو پڑھ کے واپس کر دیا، مگر سمجھ کچھ نہیں آیا. Okay, so I would like to explain myself. I would like to explain myself. میں اپنے آپ کی وضاحت کرنا پسند کروں گا. میں اپنا دفاع کرنا پسند کروں گا. میں اپنے بارے میں بتانا پسند کروں گا. So I would like to explain myself. میں اپنی وضاحت خود دینا چاہوں گا. میں اپنے بارے میں بتانا پسند کروں گا. I would like to explain myself. I would like to practice. I would like to practice. دیکھا 2 کے بعد فرسٹ فارم آ رہی ہے. Practice is a verb here now. یہاں پر practice verb ہے. میں کوشش کرنا پسند کروں گا یا میں مشق کرنا پسند کروں گا. I would like to practice. I would like to become a teacher. I would like to become a teacher. میں استاد بننا پسند کروں گا. I would like to become a teacher. میں استاد بننا پسند کروں گا. I would like to see you more often. I would like to see you more often. I would like to see you more often. میں آپ سے زیادہ تر ملنا پسند کروں گا. یہ میں آپ سے زیادہ ملنا پسند کروں گا.
کہتے نا یار میں تم سے یار صبح شام جب ہر وقت ملنا چاہوں گا، ہر وقت ملنا میرا دل چاہتا ہے، میں تم سے ہر روز ہر دفعہ ہر شام ہر صبح ملنا چاہوں، تم منع تو نہیں کرو گی؟ تو یہ زبان ایک ایسی چیز ہے میرا بچہ جس سے نا آپ ہر عقل مند کو بھی بیوقوف بنا سکتے ہو اور بیوقوف کو اور بیوقوف بنا سکتے ہو۔ انسان کی کمزوری ہے اس کی تعریف، اسی لیے میں کہتا ہوں تعریف کرنے والا تمہارا دشمن ہے۔ ایک بچے نے تو میسج کر دیا، سر تھینک یو ویری مچ، آئی ایم ویری گلیڈ ٹو سی یور لیکچر، مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کا لیکچر دیکھ کے، آئی آلویز ویٹنگ فار یور لیکچر، میں ہمیشہ آپ کے لیکچر کا انتظار کرتا ہوں، اینڈ آئی لو یو سر، بٹ ڈونٹ تھنک آئی ایم ناٹ فلیٹرنگ یو، میں آپ سے مکھن نہیں لگا رہا، بیکاز آئی نو یو ڈونٹ لائک دس، تو آپ اکثر لیکچر میں کہتے رہتے کہ آپ کو تعریف پسند نہیں، سو دیٹس دا ریزن آئی ایم ناٹ ایڈمائرنگ یو، میں آپ کی تعریف نہیں کر رہا۔ پورا ایک 4 5 6 لائنیں لکھ کے اس نے مطلب تعریف کی، اس کے بعد لکھا آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں نے آپ کی تعریف کی ہے کیونکہ آپ کو تعریف پسند نہیں۔ میں نے واہ، اسے کہتے ہیں عقل مندی، سامنے والے کو بیوقوف بنانا، تعریف بھی کر دی اور ساتھ میں یہ بھی لکھ دیا کہ میں مکھن نہیں لگا رہا تاکہ برا نہ لگے۔ ایسے لوگ ہوتے سامنے والے کو اپنا بھی کام کر جاؤ اور سامنے والے کو پتہ بھی نہ چلے۔ سو مجھے بڑی ہنسی آئی، مطلب خوشی ہوئی کہ بندہ مطلب جس چیز کو میں نے پسند نہیں کیا اس نے وہ کی، لیکن بعد میں معذرت کر کے بھائی میں مذاق نہیں کر رہا، میں آپ سے فلیٹرنگ نہیں کر رہا، یہ میری دل کی بات تھی جو میں نے آپ زبان سے کہہ دی۔ سو آئی ووڈ لائک ٹو سی یو مور آفن۔ تو ایسے لوگوں کے باتوں میں مت آیا کریں جو یہ کہتے ہیں میں آپ سے ملنا پسند کروں گا، میں صبح شام آپ کو دیکھنا پسند کروں گا، میں ہر وقت ہر لمحے ہر صبح شام رات دن آپ ہی کو دیکھتا رہوں گا۔ ایسے لوگ جھوٹے لوگ ہوتے ہیں یا فلمی لوگ ہوتے ہیں، اور جھوٹے اور فلمی لوگ صرف اور صرف وقت کے ساتھ بدل جاتے ہیں، آج ایسے ہے تو کل کسی اور طریقے سے۔ ایسے لوگوں کی باتوں میں مت آئے، تعریف کرے تو اس کی باتوں میں نہ آئے۔ ایون کوئی بولتا ہے آئی لو یو، سو لو کا مطلب زبان سے نہیں ہوتا، آپ کی بیہیویئر سے ہوتا ہے کہ آپ کتنا خیال رکھتے ہو، دیٹس شو یو ہاؤ ہی اور شی لو یو۔ سو آئی ووڈ لائک ٹو سی یو مور آفن، میں آپ سے زیادہ ملنا چاہوں گا۔ اچھا گھر والوں میں سے بہن ماں ابو امی ایسے کسی کو نہیں ملے گا آئی لو یو، لڑکی ملے گی نا او آئی لو یو، ڈونٹ مائنڈ اوکے، کیونکہ آئی ایم کریزی۔ سو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو، آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو، میں آپ کا شکریہ ادا کرنا پسند کروں گا، میں آپ کو شکریہ کہنا چاہوں گا۔ آئی ووڈ لائک ٹو تھینک یو، I would like to learn about animals. I would like to learn about animals. میں جانوروں کے بارے میں سیکھنا پسند کروں گا یا میں جانوروں کے بارے میں سیکھنا چاہوں گا۔ I would like to meet the president. I would like to meet the president. میں صدر صاحب سے ملنا چاہوں گا، میں صدر صاحب سے ملنا پسند کروں گا۔ I would like to eat biryani. Sir, why you always use biryani? Because جو میری لمٹ میں اسی کا نام لوں گا نا، اب یہ تو نہیں بول سکتا نا کہ مطلب کوارٹر بروس اور پتہ نہیں کیا کیا، سو جتنی بندے کی لمٹ ہو اتنی چادر پھیلائے، اسی کو زبان میں استعمال کر رہے تھے۔ I would like to eat biryani، میں بریانی کھانا پسند کروں گا۔ I would like to eat biryani، میں بریانی کھانا چاہوں گا۔ I would like to take tea. I would like to take tea. میں چائے پینا پسند کروں گا۔ I would like to apologize for my mistake. I would like to apologize for my mistake. میں اپنی غلطی کی معافی مانگنا چاہوں گا، میں اپنی غلطی کی معذرت چاہوں گا۔ اچھا اب آتے ہیں انگلش میں کیسے سوال کیا جاتا ہے، لیٹس سی۔ اکثر لوگ بولتے ہیں جیسے یہ اس کے جواب کیسے دیتے ہیں، What would you like to do؟ تم کیا کرنا پسند کرو گے؟ What would you like to do؟ تم کیا کرنا پسند کرو گے؟ I would like to play cricket۔ میں کرکٹ کھیلنا پسند کروں گا۔ اس نے پوچھا کیا کرنا پسند کرو گے، تم کچھ بھی بول سکتے ہو۔ مسٹر کریزی سے پوچھا گیا یعنی مجھ سے
What would you like to do? I would like to marry. मुझसे पूछेगा क्या करना पसंद, मैंने बोला शादी करना पसंद करूँगा. So but you are already married. So, I will, बस इसके बाद जवाब नहीं आया मुझे. Okay, so what would you like to do? तुम क्या करना पसंद करोगे? I would like to play cricket. दोबारा सवाल, what would you like to eat? आप क्या खाना पसंद करेंगे? तुम्हारा दिमाग. I would like to eat your brain. Okay, no, not, just kidding. I would like to eat fish. मैं मछली खाना पसंद करूँगा. I would like to eat fish. मछली बोलने वाला था. What would you like to eat? तुम क्या खाना पसंद करोगे? I would like to eat fish. मैं मछली खाना पसंद करूँगा. What would you like to say? तुम क्या कहना चाहोगे? अक्सर अक्सर मतलब जो टीनेजर्स है ना, उनसे उनकी एक ही पटरी पे गाड़ी खड़ी हो जाती है, लड़की और लड़का. उनसे पूछा जाए व्हाट वुड यू लाइक टू से? आई वुड लाइक टू से आई लव यू. मैं बस आपसे मोहब्बत करना चाहता हूँ, ये कहना चाहता हूँ मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ. और ऐसे लोग सबसे ज़्यादा दुनिया में पड़े हैं. उनको उनकी शुरू होती है आई लव यू से और ख़त्म होती है आई लव यू पे. और 3 साल बाद पूछो ना क्या होता है, बोलता है यार वो कहाँ है, वो उसकी शादी होगी, अपनी भी शादी होगी, बस यार. तो फिर गेम वो खेलो जिसको पूरा करो, गेम वो मत खेलो जिसको कभी पूरा ही ना करो. ज़िंदगी है ये, पूरी तरह किसी को हासिल करना है तो पूरा करो, वरना छोड़ो. जब नहीं कर सकते तो फिर उस गेम में जाओ ही नहीं. ये वो गेम है, हारो या जीतो दोनों में लॉस. इफ़ यू वांना मैरी समवन you will you will lose your parents. If you wanna if you wanna if you wanna if you wanna like your parents, you will lose your loved one. अगर आप अपने वालिदैन को प्रेफर करोगे तो लड़की से जाओगे, और लड़की को प्रेफर करोगे वालिदैन से जाओगे, तो ये वो गेम है जिसमें आपने हारना ही है एक जगह से. सो what would you like to say? I would like to say sorry. तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा क्योंकि I'm already married and I don't want to talk to you. So I would like to say sorry. मैं माजरत चाहूँगा. चले अब प्रैक्टिस करते हैं कि हमने कितना सीखा. देखिए मजाक मजाक बहुत हो गया, आप सीरियस होते हैं. थोड़ा सा देखते हैं आपने कितना सीखा. मैं बस से घर जाना पसंद करूँगा. मैं बस से घर जाना चाहूँगा. क्या इंग्लिश होगी इसकी? अम्मी अब्बू मुझे बताओ क्या इंग्लिश होगी? नहीं पता, चलो आगे चलते. मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा. मैं कॉफ़ी पीना चाहूँगा. क्या इंग्लिश होगी? मुझे नहीं पता, घर से पूछो. अच्छा, मैं शादी करना चाहूँगा. शादी का जुमला ज़रूर लेके आता हूँ क्योंकि देखो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड हमारे मज़हब में नहीं है मेरा बच्चा. है तो शादी है. किसी भी रिश्ते को बनाना है तो पक्का बनाओ, और जो हमारे रब ने कहा है उस तरीके से चलो, हमारे नबी ने जो कहा है उस तरीके से. तो मैं इसलिए प्रेफर करता हूँ शादी का. मेरे हर जुमले में शादी का मजाक होता है. गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को तो मैं हंसी में मजाक में उड़ा देता हूँ क्योंकि वो रिश्ता ही नहीं है मेरी नज़र में. मेरी नज़र में वो रिश्ता है, आप अपने गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो शादी करो, शादी करके गर्लफ्रेंड बनाओ. बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो शादी करो, उसको बॉयफ्रेंड बनाओ. शौक है ना आपको बॉयफ्रेंड ही कहना है ना, तो अपने मियाँ को कहो. सही है. सो आपने मैं शादी करना चाहता हूँ बना पसंद आया. अब चलें शुरू करते हैं. क्या क्या इनकी उर्दू होगी? मैं बस से घर जाना पसंद करूँगा. आई वुड लाइक टू गो टू होम बाय बस. आई वुड लाइक टू गो टू होम बाय बस. आई वुड लाइक टू गो टू होम बाय बस. मैं बस से घर जाना पसंद करूँगा. मैं कॉफ़ी पीना पसंद करूँगा. देखें, पसंद करूँगा इसको भूल जाएं, सिर्फ कॉफ़ी पीने की इंग्लिश याद रखें. बाकी वो जुमला लगा दे जो हम मैंने याद किया. आई वुड लाइक टू, पीने को क्या बोलते हैं? ड्रिंक या टेक. सही है. और कॉफ़ी को क्या बोलेंगे? कॉफ़ी ही कहेंगे. सो आई वुड लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी या आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी. दोनों में से कोई भी लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, ड्रिंक या टेक. ओके, सो आई वुड लाइक टू टेक कॉफ़ी. नेक्स्ट टाइम मैं शादी करना चाहूँगा. देखो चाहूँगा इसको छोड़ दें. हमने शुरू में क्या लगा देते हैं? सिर्फ शादी करना. इसको क्या बोलेंगे? मैरी. MARRY मैरी. मैरी लड़की का नाम नहीं है. और प्लीज़ प्लीज़ इधर आ जाए. सो आई वुड लाइक टू मैरी. मैं शादी करना पसंद करूँगा. सो अपने गोल्डन वर्ड्स पे आते हैं.
when you have a good heart, when you have you have a good heart, جب تمہارے پاس ایک اچھا دل ہوتا ہے، یعنی مطلب نرم دل، ایسا دل جو بہت جلدی پگھل جاتا ہے، بہت جلدی بھروسہ کر لیتا ہے، بہت جلدی لوگوں کو اپنا بنا لیتا ہے، بہت جلدی لوگوں پہ یقین کرنا شروع کر دیتا ہے، اور بہت جلدی لوگوں کو اپنا بنانا شروع کرتا ہے، بہت جلدی سلام دعا سے رشتہ قائم کر لیتا ہے، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے دلوں کو کہا جاتا ہے a good heart. Okay, when you have a good heart you help too much. جب آپ کا دل اچھا ہوتا ہے آپ بہت مدد کرتے ہو، زیادہ ہی مدد کرتے ہو، اوروں کے مقابلے میں لوگ مدد نہیں کرتے لیکن آپ مدد کرتے ہو. You trust too much. آپ زیادہ بھروسہ کرتے ہو. You give too much. آپ زیادہ دیتے ہو. چیریٹی ہو گیا، جس نے جو مانگ لیا، آپ کے پاس ہو نہ ہو، آپ کے لیے کھانے کو ہو نہ ہو، آپ نکال کے اس کو دے دو گے. You love too much. آپ محبت بھی بہت زیادہ کرتے ہو. And it always seems you you hurt the most. اور جو بھی ایسا کرتے ہیں، سب سے پہلے when you have a good heart، جس کے پاس اچھا دل ہو، یعنی جب تمہارے پاس اچھا دل ہو، when you have a good heart، جب تمہارے پاس اچھا دل ہو، you help too much، تم زیادہ مدد کرتے ہو، you trust too much، تم زیادہ بھروسہ کرتے ہو، you give too much، تم زیادہ دیتے ہو، you love too much، تم زیادہ محبت کرتے ہو، and اور it always، اور یہ ہمیشہ seems، لگتا ہے، کیا لگتا ہے، you hurt the most. اور یہ ہمیشہ کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ، ایسے بندوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ان کا دل بہت دکھتا ہے، یعنی وہ زخمی بہت ہوتے ہیں، تکلیفیں بہت سہتے ہیں. دیکھیں، محبت اتنی رکھیں جس سے درد نہ ہو، بھروسہ اتنا کریں جتنا درد نہ ہو، مدد اتنی کریں جس پہ کوئی امید نہ ہو. ہماری سب سے بڑی مسٹیک کیا ہوتی ہے، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تو امیدیں لگا دیتے ہیں، بغیر امید کے، بغیر مطلب کے ہم مدد بھی نہیں کرتے. تو اگر آپ اپنی ایگو، اپنی مدد کو، یعنی مجھے کچھ نہیں چاہیے، اس نیت سے مدد کرو، کبھی دل نہیں دکھے گا. کسی پہ یقین رکھو اتنا کہ اگر وہ یقین توڑ کے چلا جائے تو برا مت ماننا. if you trust somebody break your trust you will not mind, just trust like this. اس طرح یقین رکھو کہ اگر سامنے والا بھروسہ توڑ دے تو دل بھی نہ دکھے. یو گیو ٹو مچ، کسی کو کوئی چیز دیتے ہو، جتنا بھی دے دو، لیکن واپسی کی، ریٹرن کی کوئی امید نہ رکھو کہ سامنے والا مجھے کچھ دے گا یا نہیں دے گا. اگر یہ رکھو گے، امید رکھو گے نا دے گا، تو بہت دل دکھے گا. یو لو ٹو مچ، پیار بے شک جتنا کرنا کرو، لیکن پیار بدلے میں مت مانگو. سامنے والا پیار کرے نہ کرے، آپ پاگل سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ میں پاگل ہی ہوں اس معاملے میں، کیونکہ یہ میری اپنی تھیوری ہے. اوکے، سو جتنا آپ پیار کر لو، لیکن یہ مت سوچو کہ سامنے والا پیار کرے گا نہیں کرے گا. اگر یہ چیزیں آپ فالو کرتے ہو تو آپ کو کبھی ہرٹ نہیں ہونا پڑے گا، یعنی آپ کا دل نہیں دکھے گا، آپ کو زخم نہیں ہوں گے، آپ کا دل نہیں ٹوٹے گا، آپ پہ کوئی ہنسے گا نہیں، آپ کبھی دل بیزار نہیں ہوں گے. امید کرتا ہوں آپ کو یہ لیسن پسند آیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.